آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ثنا پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یار، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ اس مہینے میں آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر بہار بن کر تشریف لائے۔ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے نبی کی آمد کا نقشہ یوں بیان کیا کہ میرے نبی کائنات رنگو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ فانی بدیوانی کے سامنے ہوا
تو آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا تو یوں گویا ہوئے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ حسین مدنی کے سامنے ہوا جس نے 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا تھا، تو آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا یوں گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زخم اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا یوں گویا ہوئے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم بے اجالا تھا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا یوں گویا ہوئے لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پروسپیرٹی، امینٹی ملی، لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا اور میرے نبی کے صحابہ نے نبی سے محبت اور عشق کا حق ادا کر دیا، ایسی مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ ہر صحابی نے نبی سے محبت کی، عشق کیا، لیکن ذوق الگ الگ تھا، انداز الگ الگ تھا، طریقہ الگ الگ تھا۔
لیکن ہر صحابی کی کوشش یہ تھی کہ میرا انداز اور ذوق محبت کا ایسا ہو کہ وہ نبی کو پسند آ جائے. نبی سے محبت سب کو ہے اور اپنی محبت کا اظہار سب کرتے ہیں، الگ انداز سے کرتے ہیں، لیکن پیمانہ یہ ہے، معیار یہ ہے، کسوٹی یہ ہے، ویریفیکیشن کا آلہ یہ ہے، جانچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ طریقہ نبی کو بھی پسند آ جائے، اللہ کو بھی پسند آ جائے، وہ صحابہ کے طریقے سے میچ کرے، اس سے میل کھائے، اس سے مطابقت ہو، اس سے مناسبت ہو، اس سے موافقت ہو، اس لیے کہ میرے اور آپ کے ایمان کا معیار کون ہے؟ صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. صحابہ کی دعوت بھی یہ تھی کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ. تو محبت سب کو ہے، ذوق الگ الگ، انداز الگ الگ، طریقہ الگ الگ، اظہار الگ الگ، لیکن یہ کوشش ضرور کرنی ہے کہ وہ طریقہ نبی کو پسند ہو، شریعت میں پسندیدہ ہو. مثال کے طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق کیا تھا کہ ہر وقت صبح شام، دن رات، سردی گرمی، سفر حضر، مکہ مدینہ، تبلیغ جہاد، خلوت جلوت، معاشرت معیشت میں، غار میں اور مزار میں، مسجد میں اور گلی کوچوں میں نبی کے چہرہ انور کو تکتا رہوں. النظر الیہ، جو تین چیزیں پسند تھی پہلی کیا تھی؟ آقا کے چہرہ انور کو تکتے رہنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا. کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ کہ جب دل بے چین ہوتا تھا، دل اداس ہوتا تھا، دل غمزدہ ہوتا تھا، دل افسردہ ہوتا تھا، وہ ریسٹ لیس ہوتے تھے، کیفیت میں تبدیلی آتی تھی، تو وہ مسجد نبوی میں آ کر چہرہ انور کی زیارت کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے اور ان کی بے چینی چین سے تبدیل ہو جایا کرتی تھی. تو صدیق اکبر کا ذوق کہ ہر وقت دیکھتا رہا. بھائی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کو منور کر رہا تھا. میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑتی، دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی. فرمایا آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. چاند آہستہ آہستہ مزمحل ہوتا ہے، مندمل ہوتا ہے، اس کی روشنی ماتھ پر جاتی ہے، صبح ہوتے ہی وہ چھپ جاتا ہے، سورج اس کو مات دے دیتا ہے، اور 14ویں کے بعد آہستہ آہستہ اس کا سائز بھی کم ہوتا ہے. لیکن آمنہ کے لال کا چاند ہر وقت چمکتا ہے، بلکہ ہر آنے والی گھڑی میں آپ کی برکتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کی برکتیں والضحیٰ واللیل ما ودعک ربک وما وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے آنے والا ہر لمحہ، آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. آپ کی شان بڑھتی ہی رہے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو ایک صحابی فرماتے ہیں
جابر بن سمورہ اور غالباً ایک جگہ حضرت عازب، وہ فرماتے ہیں میں نے 14ویں رات میں سرخ جوڑے میں کالی زلفوں والے محمد مصطفیٰ سے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ امی عائشہ کا ذوق یہ تھا، فرمایا رات کے اندھیرے میں آمنہ کا لال مسکراتا، ان دانتوں کی چمک دیوار پہ پڑتی، پورا کمرہ روشن ہو جاتا، گری ہوئی گھومی ہوئی سوئی بھی ہمیں نظر آ جاتا۔ یہ ذوق تھا۔ میدان جہاد میں جس صحابیہ کو کہا جاتا ہے بھائی بیٹا شوہر جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، آمنہ کے لال کے چہرہ انور پر نظر پڑنے کے بعد کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہو گئی، ہر غم ریلیز ہو گیا، مجھے آمنہ کے لال کے چہرے میں ساری خوشیاں نصیب ہو گئی۔ تو صدیق اکبر اور بعض صحابہ کا ذوق ہر وقت چہرہ انور کو، لیکن ایک صحابی غالباً عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کا انداز یہ تھا کہ پوری زندگی ادب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، محبت کے روب کی وجہ سے چہرے کو جی بھر کر دیکھا ہی نہیں، اتنا ایک روب اور محبت۔ بھائی بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے یا نہیں؟ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہاں یہ مقدس گھر، کہاں یہ گندی نظریں، ہم تو نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں۔ کچھ لوگ بعض اکابر اور اللہ والے پوری زندگی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کی زمین پر، اس کی چھت تلے، اس کی نعمتیں استعمال کر کے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، نظریں ملانے کے قابل نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ کے سامنے یہی تو کہا تھا، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، میں بڑا حقیر فقیر، روز محشر مجھے رسوا مت کرنا، میرا حساب نہ لینا، ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اگر لینا ہی ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لینا۔ بعض اکابر کے بارے میں آتا ہے مواجہہ شریف پر جا کر سلام پیش نہیں کرتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ کہاں ہم گناہگار، ہم نظریں ملانے کے قابل نہیں۔ آج لوگ باب الصلاۃ سے داخل ہوتے ہیں، کیمرہ آن کرتے ہیں اور وہیں سے ویڈیو اور تصویر بنانا شروع کرتے ہیں، پھر بیت اللہ روضہ رسول کی جھالیوں کی طرف پیٹ کر کے اپنی سیلفی لیتے ہیں۔ اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ یہ تو وہ مقام ہے جہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، جہاں تو جن و انس اور ملائک بالکل سہمے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے وہاں قریب ہم جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، آواز بھرائی ہوئی ہو، بدن پر کپ کپی تاری ہو اور دل لرز رہا ہو، اپنے گناہ یاد آ رہے ہو، ان گندی آنکھوں سے جس سے زنا ٹپکتا ہے، کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہے، ہاتھوں سے تکبر کی بو آتی ہے، گردن اکڑ چکی ہے، دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہے، پاؤں گناہوں کے اڈے کی طرف جاتے ہیں، پیٹ اور جیب میں حرام ہے۔ بدنظری کرنے والا یہ گناہگار اس مقام پر آنے کے قابل کہاں ہے؟ آدمی کی کیفیت ایسی ہو وہاں ہمیں تصویریں اور ویڈیو یاد آئے، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں
ادب کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے چہرے انور کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ انداز ہوتا ہے الگ الگ۔ تو ہر صحابی کا اپنا ایک ذوق تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پر مسجد تھی، سواری کو روکا، سواری سے اترے، مسجد ادھر ہے، نماز ادھر پڑھ رہے 2 رکعت۔ ساتھیوں نے کہا حضرت مسجد ادھر ہے، آپ نماز یہاں پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا آقا کے ساتھ صحابہ سفر میں تھے، اس وقت یہ مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، آقا نے یہاں 2 رکعت پڑھی تھی، اس سنت کو زندہ کر رہا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے تو صحابی اذان دے رہے ہیں، بچے جمع ہو گئے، آپ نے بچوں کو بلوایا، کچھ چلے گئے، ابو محذورہ آ گئے، آپ نے پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھا، پکڑ کر کچھ نصیحت کی، فرمائے جن بالوں پر محمد عربی کے ہاتھ لگے تھے موت تک ان بالوں کو کاٹا تھا۔ صحابیہ غالباً ام ہانی رضی اللہ عنہا جو حضرت علی کی بہن ہے، آقا کی چچا زاد ہے، دوپہر کو آقا کے لولا ان کے گھر کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، اب پسینہ ہوتا، گرمی تھی، تو جب آپ کا پسینہ نکلتا وہ برتن میں محفوظ کر لیتی، عطر کی شیشی اور بوتل میں رکھ دیتی، کہیں پر شادی ہوتی لوگ خوشبو مانگنے آتے، وہ پسینہ دے دیتی، فرمایا ساری دنیا کے مشک و عنبر مل کر اس پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حذیفہ اور بعض جگہ پر ایک دوسرے صحابی کا نام لکھا رضی اللہ عنہ، بڑی دعوت میں ہے، سلاطین ہے، عمراء ہے، بادشاہ ہے، بیوروکریسی ہے، ٹیکنوکریٹس ہیں، ہائی پروفائل لوگ ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا شروع ہے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا، اب لقمہ اگر ہاتھ سے گرے اور صاف جگہ پر گرے تو اس لقمے کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا جائے، یہ سنت ہے۔ اس ایک سنت سے فائدہ کیا ہے؟ ایک تو تواضع آئے گا، کیا آئے گا؟ عاجزی آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ امتثال امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور میری امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو پکڑ لینا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس دور میں سنت پہ عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا، تو ایک سنت یعنی ایک تو کھانا ضائع نہیں ہوا، آپ نے اس کو شیطان کا لقمہ بننے نہیں دیا، شیطان کی کمر توڑی، شیطان کو بھگایا، شیطان کو دفع کیا، شیطان کو دھتکارا، شیطان کو راندہ درگاہ کیا۔ ایک لقمہ اٹھانے کی سنت سے عاجزی بھی آئی، شیطان کی کمر بھی ٹوٹ گئی، نبی کی سنت پر عمل کر کے 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل گیا۔ تو ان کے ہاتھ سے بھی لقمہ گرا، اٹھا لیا، کسی نے کوہنی ماری ہوگی، اشارہ کیا ہوگا، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے اس طرح کرنے کو، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو صحابہ کا انداز تھا وہ انداز اپنانا ہے۔ ربیع الاول ہے، نبی سے محبت سب کو ہے، نبی سے محبت، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ دے نہ دے، حج کرے نہ کرے، تبلیغ میں جائے نہ جائے، جہاد کرے نہ کرے،
درس میں بیٹھے نہ بیٹھے لیکن نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت۔ اختر شیرازی ایک شاعر تھا، وہ پیتا پلاتا بہت تھا۔ ایک دن کسی نے اس کو شراب پلائی دوستوں نے، اور کہا اس کو گالی دو، گالی دے دی، اس شاعر کو گالی دو، گالی دے دی۔ ان کچھ بدبخت قسم کے دوستوں نے کہا یہ فل نشے میں ہے، مدہوش ہے، حواس باختہ ہے، حواس میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس سے کہو کہ یہ آمنہ کے لال کو گالی دے۔ انہوں نے جب نبی کا نام لیا، اس نے شراب کی بوتل ان کے سر پر دے ماری، کہا بدبختو میں نشے میں ضرور ہوں لیکن خدا کی قسم کائنات کا کوئی نشہ محمد عربی کے عشق والا نشہ نہیں ختم کر سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدا پر جھکی تو نہیں۔ یہ جو عشق ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو جنون ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ کوئی بدبخت کسی چوک چوراہے پر چلا جائے، وہاں پر موالی مسلمان بیٹھے ہو، ان کے سامنے نبی کی شان میں گستاخی کر کے تو دیکھے، وہاں سے زندہ بچ کر نہیں آئے گا۔ ہم کمزور ضرور ہیں، نمازوں میں ناغہ ہو سکتا ہے، روزوں میں کمی ہو سکتی ہے، زکوٰۃ میں سستی ہو سکتی ہے، حج میں ڈنڈی مار سکتے ہیں، تبلیغ سے چھپ سکتے ہیں، جہاد سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہو سکتا ہے درسوں میں نہیں بیٹھتے ہو، نعتیں نہیں پڑھتے ہو، بیانات نہیں کرتے ہو، لیکن نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، وہ ربیع الاول میں اظہار کرتا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ اس انداز اور اظہار میں سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ کسی کے گھر میں ایک بہت وی مہمان آتا ہے، کوئی بڑا اللہ کا ولی آتا ہے، اب جب وہ آتا ہے تو گھر والے 3-4 قسم کے کھانے بناتے ہیں اور گھر کو صاف کرتے ہیں، اور آدمی گلی کو صاف کرتا ہے، فرنیچر نیا لاتا ہے، پردے نئے لاتا ہے، اور جب حضرت کی گاڑی آتی ہے تو بچے شور کرتے ہیں، جی فلاں صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، مفتی صاحب آ گئے، ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعرے لگا رہے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب کہ جنہوں نے نعرے لگائے ان کو محبت ہے، جس نے نعرے نہیں لگائے ان کو محبت نہیں ہے؟ جنہوں نے پتیاں نچھاور کی پھولوں کی ان کو محبت ہے، جنہوں نے نچھاور نہیں کی ان کو محبت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت کی محبت کا انداز تھا، اس نے بہترین کھانے بنائے، وہ کچن میں آگ کے سامنے کھڑی ہوئی، گرمی کو برداشت کیا، 3-4 قسم کے کھانے بنائے، محبت اس کو بھی ہے۔ مردوں نے نعرے نہیں لگائے لیکن فرنیچر لا کے رکھا، گھر کو صاف کیا، حضرت کی ٹکٹ کا انتظام کیا، محبت ان کو بھی ہے، لیکن ہر ایک کی محبت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ بچوں کا انداز صرف نعرے لگاؤ، صرف پھول نچھاور کرو، صرف لائٹنگ کرو، صرف شور شرابہ کرو، اور سنجیدہ لوگوں کا محبت کا انداز ہوتا ہے میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک محمد مصطفیٰ کی ایک ایک سنت میرے جسم پر لگی ہوئی چھلک رہی ہو، مجھے بتانا نہیں پڑے میں محمد ہی ہوں، دور سے پتہ چل رہا ہو وہ دیکھو محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ نعرہ لگائے عاشق رسول ہیں بال انگریزوں والے، نعرہ لگائے عاشق رسول ہیں، چہرے پر سنت نہیں ہے،
نعرہ لگائے عاشق رسول ہے، لباس انگریز کا ہے، نعرہ لگائے عاشق رسول ہے، شادی ہندوؤں کے طریقے پر کرتا ہے، نعرہ لگائے عاشق رسول ہے، فجر میں حضرت صاحب نظر نہیں آتے، نعرہ لگائے عاشق رسول ہے، گھر میں ڈرامہ اور فلمیں دونوں چل رہی ہیں، نعرہ لگائے عاشق رسول ہے، بدنظری کر رہا ہے، غیبت سن رہا ہے، گانے گا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچ رہا ہے، عیب چھپا کر مال بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، میرے محترم دوستو کاروبار غیروں کے طریقے پر کرتا ہے، یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ رانی۔ ہاں عاشق رسول وہ ہیں جس کے بال سنت کے مطابق، داڑھی سنت کے مطابق، امامہ سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، پکڑنا سنت کے مطابق، چلنا سنت کے مطابق، دیکھنا سنت کے مطابق، سننا سنت کے مطابق، بولنا سنت کے مطابق، چبانا سنت کے مطابق، چکنا سنت کے مطابق، سونگنا سنت کے مطابق، جیب میں پیسے سنت کے مطابق، پیٹ میں لقمے سنت کے مطابق، شرمگاہ کا استعمال جائز طریقے پر، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، عادات اطوار، تہذیب تمدن، ثقافت کلچر، اوڑھنا بچھونا، معاشرت معیشت، صبح شام، دن رات، سردی گرمی، سفر حضر، خلوت اور جلوت، انفرادی اجتماعی زندگی، شادی اور غم، شادی سے پہلے اور بعد کی زندگی، بچپن لڑکپن بچپن اور بڑھاپا، پیدا ہونے سے لے کر موت تک سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، یہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ اور ایسے عاشق رسول کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ ٹینشن مہنگائی زیادہ ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں اوپر چلی گئی، ڈالر اوپر چلا گیا، روپیہ نیچے آ گیا، ٹھیک ہے یہ پریشانی کی بات ہے، لیکن جس کا رخ صحیح ہو وہ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتا۔ ایک بحری جہاز ہے، اس میں مسافر سوار ہے، ایک آدمی پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم بحری جہاز میں سوار ہے، آدھی رات کا وقت ہے اور جہاز ہچکولے کھا رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، بھنور آ گیا ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، بجلی چمک رہی ہے، گرج برس رہی ہے، وہ بڑا پریشان دوڑتا ہانپتا کانپتا ہوا کیپٹن کے روم میں گیا۔ کیپٹن صوفے پر بیٹھا ہوا اخبار بینی میں مصروف ہے، اس کے چہرے پر کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی پریشانی، کوئی کنفیوژن، کوئی اضطراب، کوئی قلق، کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے جہاز ڈوب رہا ہے، شور شرابہ ہے اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، کہتا ہے لگتا ہے تم پہلی دفعہ اس بحری جہاز میں سفر کر رہے ہو، ہماری تو زندگی گزر گئی اسی طرح، اندھیرا ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بجلی چمکتی گرجتی اور برستی ہیں اور جہاز بھی ڈگمگاتا ہے، لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں منزل معلوم ہے، ہماری سمت اور ڈائریکشن ٹھیک ہے، جہاز کا باولر پوری قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے، کمپریسر بھی ٹھیک ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، آرام سے سو جاؤ، ہم بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، جو سنت کی کشتی میں سوار ہوتا ہے، جس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے، جو محمد رسول اللہ کی غلامی کا توق پہنے ہوا ہوتا ہے، جس کی زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے، اس کو حالات کی پرواہ
نہیں ہوتی، اس کو پتا ہوتا ہے میری کشتی کنارے لگ جائے گی۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ تو ہم اپنا رخ صحیح کریں۔ بھئی کتنے ربیع الاول ہماری زندگی میں گزر گئے، 30-40 تو گزرے ہوں گے۔ کتنے رمضان ہماری زندگی میں گزر گئے، کتنی شب قدر کی راتیں گزر گئی، کتنی شب برات گزر گئی، کتنی شب معراج کے پروگرام گزر گئے، کتنے ختم قرآن کی مجلسیں ہم نے اٹینڈ کی، کتنے حج کر لیے، کتنے عشرہ ذی الحجہ ہماری زندگی میں آ گئے، کتنے عاشورہ کے دن ہماری زندگی میں آ گئے، کتنے پروگرام اٹینڈ کیے، لیکن زندگی میں کوئی چھاپ نظر نہیں آ رہی، چہرے پر داڑھی نہیں آئی، سر پر عمامہ نہیں آیا، مونچھیں سنت کے مطابق نہیں، لباس سنت کے مطابق نہیں، گھروں سے ٹی وی نہیں گیا، ڈرامے ہم نے نہیں چھوڑے، فلمیں ہم دیکھتے ہیں، میچ کی وجہ سے درس اور جمعہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، رشوت، سود، ملاوٹ، جھوٹ، عیب چھپا کر مال، غیبت، حسد، کینہ، بغض، ساری برائیاں ہم میں ہیں۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ نام کا مسلمان ہے، پیدا مسلمان کے گھر میں ہوا، نام مسلمانوں والا ہے، مردم شماری کے رجسٹر میں اندراج مسلمانوں والے خانے میں، پاسپورٹ میں اس کا ریلیجن اسلام ہے، سر پر ٹوپی رکھ کر نماز بھی پڑھتا ہے، دکھانے کو روزے بھی رکھتا ہے، دینے کو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، 2-4 حج 10-12 عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، تبلیغ میں بھی جا رہا ہے، چلے 4 ماہ میں جہاد بھی کرتا ہے، درس میں بھی بیٹھتا ہے، جلسے بھی کراتا ہے، لیکن کردار اتنا خطرناک ہے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ آپ ایک نوجوان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کرو اور پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے، پھر ایک مسلمان لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کرو، پہلے سے آپ انہیں نہیں جانتے، آپ فرق کر سکتے ہو؟ بال ایک جیسے، چہرہ ایک جیسا، ہیئر اسٹائل ایک جیسا، گیٹ اپ ایک جیسا، نمازیں دونوں نہیں پڑھتے، پردہ دونوں نہیں کرتی، روزہ دونوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ دونوں نہیں دیتے، کون سا مسلمان؟ اقبال کہتا ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ نماز معراج بندگی ہے، معراج زندگی ہے، دین کا ستون ہے، پہاڑوں کی عبادت قاعدہ، درختوں کی عبادت قیام، چوپایوں کی عبادت رکوع، حشرات الارض کی عبادت سجدے، پرندوں کی عبادت تسبیح، یہ ساری عبادتوں کا رنگ اللہ نے مسلمان کی نماز میں
جمع کیا، درختوں کی طرح قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے، پرندوں کی طرح تسبیح سبحانک اللہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی اعلیٰ بھی ہیں۔ یہ ساری عبادتوں کا رنگ اللہ نے جمع کیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ لیکن ہماری نماز کیسی ہے؟ ایک نماز، ایک سجدہ ایسا کر لو میرے محترم دوستوں، وہ کافی ہو جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم پروگرامات سے کچھ لیں، اپنا رخ درست کریں، اپنی ڈائمنشن کو ٹھیک کریں۔ بھئی یہ پروگرام کا نام کیا ہے ابھی جس میں آپ شریک ہیں؟ زور سے بولو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں سیرت سیر الابل سے نکلا ہے، اونٹوں کی چال، اونٹوں کا سفر۔ سیرو فی الارض قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ سیرت حالت کو بھی کہتے ہیں، سیرت حالت کو بھی کہتے ہیں، لیکن سفر مراد ہے، حیت مراد ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلتے تھے، پہلا جو اونٹ ہوتا اس کو راستے کا پتہ ہوتا تھا، تو وہ ریگستان میں جہاں قدم رکھتا نشان پڑ جاتا، دوسرا اونٹ اسی نشان پر قدم رکھتا، تیسرا اونٹ اسی نشان پر قدم رکھتا، چوتھا اونٹ اسی نشان پر قدم رکھتا۔ 50 اونٹ گزرتے، لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے۔ ایسی پرفیکٹ بیلنسنگ ہوتی تھی، ایسی ایکویلنسی ہوتی تھی، ایسی مناسبت ہوتی تھی، ایسی مطابقت ہوتی تھی، ایسی موافقت ہوتی تھی، ایسی مساوات ہوتی تھی، ایسی برابری ہوتی تھی، ایسی شبیہ اور تشبیہ ہوتی تھی کہ لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے، ارے تو بھی نبی کے نقش قدم پہ ایسے چل جیسے پچھلا اونٹ اگلے اونٹ کی اتباع کرتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنے آقا کی سنتوں پر چلے گا، تو بھی اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے سنت پہ چلو۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج مغرب دعویٰ کرتا ہے انسانی حقوق کے چیمپئن بننے کا، ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور مغرب کہتا ہے ہم نے پیش کیا، حالانکہ یامنا کے لال نے پیش کیا۔ کس نے پیش کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آیا کہ پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ تو یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے کہ معاشرے کے افراد کی کفالت حکمران کے ذمے، حکومت کے ذمے، یہ تصور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اکابر استاد العلماء، استاد الحدیث مولانا انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا منظور یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سب بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ آتا یا آپ کو پڑھانے کا کہا جاتا، آپ پوچھتے اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر کسی کے ذمہ قرض ہوتا تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ پھر اگر پتہ چلتا قرض ہے، پوچھتے ترکے میں کچھ چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ جی نہیں چھوڑا، آپ جنازہ نہیں پڑھاتے۔ پھر
آپ نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ من ترک مالا فلیورثتی، کہ جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورثاء کو ملے گا، لیکن من ترک کلا او ضیاعا فالی وعلی، جو دنیا سے چلا گیا مال نہیں چھوڑا، ورثاء بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کے اوپر کسی کا بوجھ ہے وہ میں دوں گا، آپ نے بیت المال سے ان کے قرض ادا کیے۔ یہ تصور کہ معاشرے کا بوجھ حکومت پر پڑے، حکمران پر پڑے، آپ نے بیت المال سے لوگوں کے قرض دیے ہیں۔ ایک صحابی جس سے رمضان میں اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کر لی تھی اور اس پہ 60 روزے آ گئے تھے، کہا میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہا اپنی اس گردن کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، تو بیت المال سے جب ان کو دیا گیا تو اس سے ان کا کفارہ ادا کیا گیا۔ ایک موقع پر آپ نے ریور ایک صحابی کو دی، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو، کہ یہ صحابہ میں تقسیم کرو کہ وہ اس سے قربانیاں کریں۔ ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں مسجد میں مسجد نبوی والے اعمال زندہ کرو، کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہتے، لیکن مسجد نبوی والے اعمال کیا تھے؟ سمرائز کر کے اگر کوئی بتانا چاہے، مسجد نبوی سے لوگوں کی دینی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، دنیاوی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، جسمانی غذا بھی مل رہی تھی، روحانی غذا بھی مل رہی تھی، آزان بھی مسجد نبوی میں، اقامت بھی مسجد نبوی میں، نماز بھی مسجد نبوی میں، خطبہ بھی مسجد نبوی میں، تلاوت بھی مسجد نبوی میں، اعتکاف بھی مسجد نبوی میں، نکاح بھی مسجد نبوی میں، جنازہ بھی مسجد نبوی کے باہر، دین تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بھی مسجد نبوی میں، تبلیغی وفود کی تشکیل بھی مسجد نبوی میں، جہاد کی تشکیلیں بھی مسجد نبوی میں، بیواؤں کی کفالت بھی مسجد نبوی میں، بیماروں کا علاج بھی مسجد نبوی میں، قیدیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں لسٹیں بنتی تھی بیواؤں کی، یتیموں کی، ناداروں کی، بیماروں کی، اس کی کفالت یہ کرے گا، اس مہمان کو یہ لے کر جائے گا، اس وفود کی تشکیل یہاں سے ہوگی، اس جہادی قافلے کا امیر یہ ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج باطل نے کوشش یہ کی کہ مسجد کو صرف نماز تک محدود کر دو۔ اگر کوئی مولانا صاحب اپنے بیان میں سیاست کی بات کرتا ہے، معاشرت کی بات کرتا ہے، معیشت کی بات کرتا ہے، تبلیغ کی بات کرتا ہے، جہاد کی بات کرتا ہے، وہ کہتے جی مولوی مسجدوں میں سیاست کرتے ہیں۔ اللہ فقیرو، سیاست کا لفظ عربی کا لفظ ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کے سیاسی قیادت ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے یہ جو سارے کام کیے، خطوط بھیجے، تبلیغی وفود بھیجے، جہاد کی تشکیلیں کی، بیواؤں کی کفالت کا انتظام کیا، یہ کیا ہے؟ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ اور تصور مسجد نبوی سے ملا ہے۔ تو باطل نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو۔ یہ جغرافیائی سطح پر بھی تھا، وہ مشرقی پاکستان، یہ مغربی پاکستان، وہ ہندوستان، یہ پاکستان، وہ افغانستان، وہ ایران، اور ایک ڈیوائیڈ اینڈ رول مذہبی تھا کہ ان کو فروعی اختلافات میں الجھاؤ، حق اور باطل کی طرح، کفر اور ایمان کی طرح یہ آپس میں لڑتے رہے اور ان کے اوپر تم حکومت کرو۔ یہ نعرہ برٹش نے لگایا تھا، ملا کی دوڑ، یار بیان میں کر رہا ہوں، تھک آپ رہے ہیں، ملا کی دوڑ، یہ نعرہ لگایا برٹش نے تھا، اس کو سچ کر دکھایا میں اور آپ نے۔
ہم نے کیا ہے. ہر مسجد میں عوامی انداز سے کام ہونا چاہیے. ماشاءاللہ حضرت بہت اچھے احسن انداز سے عوام میں، علماء میں، طلباء میں، خواص میں مختلف جہتوں سے کام کر رہے ہیں. ہر مسجد ایسا نمونہ بنے تب بات بنے گی. بعض اوقات بعض علماء دوسرا سلام خود پھیرنے سے پہلے ہی محراب سے نکل جاتے ہیں. تو عوام میں اثر و رسوخ ہو. تو ملا کی دوڑ مسجد تک یہ نعرہ برٹش نے لگایا تھا کہ بس کچھ لمیٹڈ چیزیں ہیں اس پر بیان کرنا ہے. بس یہ 6 نمبر ہمارے تبلیغ کے عام سادہ افراد کے لیے. عالم کے لیے کوئی نمبر یا ہے کوئی نمبر؟ آپ الحمدللہ سے اٹھاؤ والناس تک جاؤ، آپ 7 منزلیں دیکھو، آپ 30 پارے دیکھو، آپ 114 سورتیں دیکھو، آپ کوئی 550 رکوع دیکھو، آپ کوئی 6666 آیات دیکھو، آپ کوئی کروڑوں اربوں حروف دیکھو، آپ ربط اور شان نزول دیکھو، آپ تفسیر اور جو ہے اس کی اصطلاحات دیکھو. عالم سب بیان کرے گا اور اسی منبر سے بیان کرے گا، کسی محراب سے بیان کرے گا، کسی جلسے میں بیان کرے گا. وہ اس کا مکلف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیر. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. جب تک امت کا تعلق مساجد، مدارس، تبلیغ، خانقاہ، درس، تدریس، تعلیم، گشت، بیان، شب جمعہ، جلسہ، سیمینار، کانفرنس، کنونشن کے ساتھ قائم تھا، زندگی میں بہاریں تھی. جب آپ کا تعلق مسجد اور مدارس سے کمزور پڑ گیا تو فتنے بھی زیادہ آ گئے. ایک آدمی وہ گھڑے میں گرنے والا ہے، اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہے، پیٹ بھی خالی ہے، پیٹ بھی بیمار بھی ہے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، اور دھوپ بھی اس پر پڑ رہی ہے اور گھڑے میں گرنے والا ہے. ایک حضرت صاحب آئے اور اس کو کپڑے پہنا دیے، چلے گئے. گھڑے میں گرنے سے بچانے کی فکر. دوسرے نے آ کر جیب میں پیسے ڈالے، چلا گیا. تیسرے نے آ کر چھتری تھما دی، چلا گیا. چوتھے نے آ کر چپل پہنا دی، چلا گیا. 5ویں نے آ کر انجیکشن لگایا، چلا گیا. لیکن گھڑے میں گرنے سے کسی نے نہیں بچایا. کوئی خاص فائدہ ہوا؟ پہلے ننگا گر رہا تھا، اب کپڑوں سمیت گرے گا. پہلے بھوکا گر رہا تھا، اب شکم سیر ہو کر گرے گا. پہلے پیاسا گر رہا تھا، اب پانی پی کر گرے گا. پہلے خالی جیب گر رہا تھا، اب جیب میں پیسے لے کر گرے گا. پہلے بیمار گر رہا تھا، اب صحت مند ہو کر گرے گا. گرے گا گرے گا گرے گا. آپ کا محسن کپڑے پہنانے والا بھی، آپ کا محسن چھتری دینے والا بھی، آپ کا محسن علاج کرنے والا بھی، آپ کا محسن گھر کی دہلیز دینے والا بھی، لیکن آپ کا سب سے بڑا محسن جو آپ کو گڑھے میں گرنے سے بچائے وہ علماء ہے جو آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا رہے ہیں. اور ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے اہل حق علماء کی پہچان یہ ہے کہ اگر خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے جہنم کے راستے پر بھی چل پڑے تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں گے. اسی لیے علماء آپ کے محسن ہیں. سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے محسن علماء سے تعلق اینکر آف دی شپ، جیسے بحری جہاز کا لنگر اتنا بڑا رسہ ہوتا ہے، ایسے مضبوط رکھو، دھاگے کی طرح نہیں رکھو کہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ جائے. وہ عالم ایسا، یہ عالم ایسا، وہ عالم ایسا نہیں. میرے دوستو، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تعلق رکھیں گے
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔